بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب فتنے زیادہ ہو جائیں، قتل و غارت گری عام ہو جائے، ایسے ماحول کے اندر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ جب فتنے عام ہو جائیں تو اس زمانے میں انسان حرص، دنیاوی لالچ اور ان تمام تر فتنوں کے باوجود ان سے منہ موڑ کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، بارگاہ الہ میں جھکے۔ حضور نے فرمایا اس قدر اس کو ثواب ملے گا جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی، کیونکہ انسان دار الحرب یعنی دار کفر سے نکل کر جب دار السلام کی طرف جاتا ہے، وہاں جا کر اسے دین اسلام کی محبت نصیب ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ کر اپنے مولا کی عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا بہترین ہجرت کیا ہے کہ انسان گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے۔ اس کو بھی مہاجر کہا گیا، جو اللہ کی رضا کے لیے ہر گناہ کو چھوڑ دے اور گناہ کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے، اس کو مہاجر کہا گیا۔ اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر بن عدی یہ تابعی بزرگ ہیں، ہمدانی، اور مقام رہ کے یہ قاضی بھی رہے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے ان سے احادیث کو روایت بھی کیا ہے۔ تو حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جب مدینہ منورہ کا حاکم حجاج بن یوسف تھا، عبد الملک بن مروان نے اس کو حاکم بنایا تھا۔ تو اس کا دور بڑا ظالمانہ دور ہے، حجاج بن یوسف کا دور انتہائی ظالم۔ یہ اس کے ظلم کی داستان یہ ہے، 1,30,000 مسلمانوں کو اس نے باندھ کے قتل کروایا، علاوہ جو جنگوں کے ذریعے قتل ہو گئے وہ تو اس کے علاوہ تھے، یعنی اس قدر یہ ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ تو یہ سلاطین اور بادشاہی کا ایک زمانہ تھا۔ تو زبیر بن عدی کہتے ہیں ہم انس بن مالک کے پاس اس تکلیف کی شکایت لے کر گئے کہ جو ہم نے حجاج سے اٹھائے تھے۔ تو حضرت انس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں سنا دیا۔ تو گویا کہ آج کا دور بھی وہی ہے کہ جب ظلم ہر طرف ہے، حکمران ظالم ہیں، اب ظلم لازمی نہیں، وہ ایک طرح کا ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری ہی حکمران کرائیں۔ اپنے ماتحت لوگوں پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دینا یہ بھی ایک ظلم ہے، معاشی تنگی کر دینا ایک ظلم ہے، بھوک، افلاس، پیاس اس کو بڑھا دینا، غربت کو بڑھا دینا یہ بھی ایک ظلم ہے، ان کی آمدنی سے زیادہ ان پر ٹیکس لاگو کر دینا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ بلکہ یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے، اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو فرعون نے اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایسے ٹیکس لگائے تھے جو وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اسلام کے اندر جو وہ تو نظام زکوٰۃ ہے۔ تو یہاں یہ ضمناً بات آئی، خیر تو
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھ کے سنا دیا، فرمایا کہ صبر کرو، نہیں آئے گا کوئی زمانہ مگر اس کے بعد والا زمانے سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ اپنے رب سے ملو۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، کہا کہ اب جو جتنا زمانہ آئے گا، وہ جو گزر چکا ہے، وہ خلفائے راشدین کا زمانہ، حضور علیہ السلام کا زمانہ بہترین زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، اس کے بعد والا وہ بہترین زمانہ۔ اب جو زمانہ ہے وہ پرفتن زمانہ ہے، فتنوں سے بھرا ہوا۔ ہر آنے والا جو وقت ہے وہ بدتر سے بدتر آئے گا۔ اس میں صرف دو دور نکالے فقہاء نے۔ ایک دور کیونکہ یہ مروان، عبد الملک بن مروان کے بعد آئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس دور کو درمیان سے نکالا جائے گا۔ اور ایک آخری زمانہ جو امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ آئے گا۔ یہ دو زمانوں کو استثناء دیا ہے، اور اس سے مراد جو غالب ہوگا، جو اکثریت ہوگا، تو ہر زمانہ پہلے زمانے سے دین کے لحاظ سے بدتر ہوگا۔ دین کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جو آئے گا دین کا نقصان کرے گا۔ تو ایسا زمانہ جب آ جائے کہ جب حکمران ظالم ہوں، گویا کہ یہ آج کے دور کی بات حضور بتا رہے ہیں صحابہ کو، واقعی اس وقت بھی رونما ہوئے۔ حجاج بن یوسف جیسا، مروان بن عبد الملک بن مروان جیسا یہ ظالم اور جابر حکمران جو صرف اور صرف حکومت کے پجاری، بادشاہت کرنا چاہتے تھے، آج بھی وہی چیزیں ہیں کہ صرف اور صرف بادشاہت کرنا چاہتے ہیں، حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، دین سے، ملک سے، ملت سے، قوم سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بس بھی نہ چلے تو پھر کیا کرو؟ فقال اصبروا، فرمایا پھر پس تم صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده، فرمایا جو بعد میں جتنا زمانہ آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا۔ اور کتنا صبر کرو؟ فرمایا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو، اپنے رب سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ دیکھو حجاج بن یوسف ایسا تھا، ویسا تھا۔ یاد رکھو جس سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، اور جس نے ایک نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ ناحق کسی انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور جس نے لاکھوں انسانوں کو اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ دو باتیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ آ جائے، اس زمانے میں جو بندہ عبادت کرے، اللہ کی طرف راغب ہو جائے، تو گویا کہ اس کو اس قدر ثواب ہے، اجر ہے، جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی۔ اور فرمایا جب تمہارے بس میں کچھ بھی نہ ہو، قوت بازو ختم ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تنہا ہو، تو فرمایا پھر صبر کرنا، مگر اپنے دین پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا، اپنی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ تم دین اسلام کا کام کرتے رہنا۔